السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم آپ کو ماضی میں آنے والی عید الفطر کی فلموں کے بارے میں بتا رہے ہیں آج کل، اور ہم پہنچ چکے ہیں 1980 تک۔ آج 1981 کی جو فلمیں عید الفطر پہ آئی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دو تین حوالوں سے یہ عید بڑی منفرد تھی، وہ کیسے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جناب، چاچا بھتیجا پہلی فلم آپ کے سامنے اشتہار ہے، اور اور یہ بھی صاحب بتاتے چلیں 2 اگست 1981 کو عید آئی تھی، اتوار کا دن تھا اس دن، اور روز سینما تھا راولپنڈی کا، چاچا بھتیجا جہاں پہ لگی۔ یہ آپ کے سامنے لاہور کا ہی اشتہار ہے، بلکہ شبستان سینما تھا۔ شبستان سینما، ہم آپ کو لاہور کی اشتہاری دکھا رہے ہیں۔ شبستان سینما، انگوری سٹی، چاچا بھتیجائی، جبکہ اس کے نیچے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے روز سینما۔ تو اس کے جو رائٹر تھے سید نور صاحب تھے، طافو صاحب اس کے میوزک ڈائریکٹر تھے، اور حیدر چودھری صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے۔ خواجہ پرویز نے شاعری کی، گانے لکھے۔ ننا، علی جاز، انجمن، تمنا، دردانہ رحمان، شجاعت ہاشمی جن کا بھی انتقال ہوا 3-4 دن پہلے، خالد سلیم موٹا، یہ اس کی کاسٹ کا حصہ تھے۔ تو یہ فلم جو تھی چاچا بھتیجا شبستان سینما پر آئی۔ عید کس طرح منفرد تھی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آگے آنے والی فلم جو ہے سالہ صاحب، آپ کے سامنے اشتہار ہے۔ یہ سالہ صاحب میٹروپول، گلیکسی، لیرک، نیلم، گرین ان سنموں پہ ریلیز ہوئی، اور راولپنڈی میں یہ فلم، آپ کو چھوٹا سا نام شاید نظر آ جائے یا نہ بھی آئے، لیکن میرے پہ یقین کر لیں، ریالٹو سنیما تھا جہاں پہ یہ راولپنڈی میں آئی۔ تو الطاف حسین صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، گانے اس کے بڑے مشہور ہوئے تھے۔ اگین اس میں ممتاز، انجمن، علی اعجاز، ننا، رنگیلا، سلطان راہی کاسٹ کا حصہ تھے۔ یہ فلم بہت زیادہ چلی تھی، اور اس فلم نے ڈائمنڈ جوبلی منائی تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ قابل ذکر فلمیں عید کے اوپر شاید نہیں آئی اس طرح سے، لیکن اس عید نے یہ متھ توڑی۔ پہلی مثال میں نے آپ کو سالہ صاحب، قابل ذکر کا مطلب ہے کہ بہت بڑی کامیابی سمیٹنے والی، جیسے اندھا تھی گولڈن جوبلی فلم ہے، تو ڈائمنڈ جوبلی فلم جو ہے وہ سالہ صاحب، میرا جہاں تک خیال ہے، جو 69 سے لے کے ابھی تک ہم یہاں پہ پہنچے، یہ پہلی فلم ہے عید الفطر کی جس نے ڈائمنڈ جوبلی کی۔ تو یہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہہ رہا تھا۔ ایک اور ہے، وہ کیا، وہ ذرا بعد میں بتاتے ہیں۔ آگے فلم الادین، اردو فلم 1981 میں عید پر ریلیز ہوئی۔ مبارک سینما آپ کے سامنے، ساتھ لبرٹی، روالی، ان سینموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اقبال کشمیری صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے۔ شبستان سینما تھا راولپنڈی میں اس کا، الادین کا۔ بابرا شریف، فیصل، علی جاز، فردوس، تالش، نئے سلطانہ، ادیب اس کی کاسٹ کا حصہ تھے۔ مصنف عزیز میرٹھی، اور کمال احمد جو تھے اس کے میوزک ڈائریکٹر۔ خواجہ پرویز نے اس کے گانے لکھے تھے۔ آگے آنے والی جو فلم ہے جناب، چوتھی فلم شیر خان، اگین بہت بڑی فلم جس نے بڑی کامیابیاں سمیٹی، آپ کے سامنے اشتہار ہے شیر خان کا۔ سینما تھا نغمہ، اور فردوس، الممتاز، شبنم، افشاں اس کے سائڈ سینمے تھے۔ نغمہ سینما پر یہ فلم بھی خوب چلی، سالوں چلی، سالہ صاحب کی طرح، اور اس فلم نے بھی ڈائمنڈ جوبلی کی۔ اور آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ 726واں ہاؤس فل شو، حالانکہ کچھ دن گزرے ہیں ابھی لگے ہوئے، تو ہاؤس فل شو۔ اور سنگیت سنیما تھا راولپنڈی کا جہاں پہ یہ فلم ریلیز ہوئی تھی۔ یونس ملک صاحب شیر خان کے ڈائریکٹر تھے۔ انجمن، سلطان راہی، اقبال حسن، مشتاق ریشی، حبیب، ننا، نازلی، بہار اس کی کاسٹ کا حصہ تھے۔ ناصر ادیب اس کے رائٹر تھے۔ وجاہت اترے اس کا میوزک ڈائریکٹر اس کے تھے، اور وارث لدھیانوی نے گانے لکھے تھے۔ نور جہاں، مسعود رانا جو تھے وہ اس کے گلوکار تھے۔ آگے آنے والی فلم ملے گا ظلم دا بدلہ، آپ کے سامنے اشتہار ہے۔ کیفی اس کے ڈائریکٹر۔ سینما تھا محفل جو اب تھیٹر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 7 سینمے جو سائڈ سینماز جو تھے وہ ہیں شیش محل، شالیمار، صغیر، پاک فورسز اور گرین۔ ملے گا ظلم دا بدلہ، سلطان راہی، مشتاق ریشی، کیفی، چکوری، اقبال حسن، انجمن، افضال احمد، ساون، ننھا، عنایت حسین بھٹی اس کی کاسٹ کا حصہ تھے۔ ہدایت کار جیسے میں نے بتایا کیفی تھے۔ جو ملے گا ظلم دا بدلہ تھا، اس نے پلاٹینم جوبلی کی، یعنی کہ 75 ہفتوں سے زیادہ یہ کی۔ تو اگین اسی عید کے اوپر آنے والی تیسری کامیاب ترین فلم، یعنی 2 ڈائمنڈ جوبلی اور 1 پلاٹینم جوبلی۔ آگے آنے والی فلم جو چند وریام آپ کے سامنے اس کا اشتہار ہے، گلستان سنیما لاہور کا، ساتھ میں سائڈ سینمے شمع، وینس، سنگیت، یہ سنگیت ہو جو وہاں والے۔ موتی محل سنیما تھا چند وریام کا راولپنڈی میں۔
سلطان راہی، انجمن اقبال حسن، زاہد شاہ، نصر اللہ بٹ، ہمایوں قریشی، مصطفیٰ قریشی، ناصر ادیب، وجاہت اترے اس کے، ناصر ادیب اس کے رائٹر تھے، وجاہت اترے اس کے میوزک ڈائریکٹر تھے چند وریام کے. تو یہ فلم جو تھی یہ بھی ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی، یعنی کہ تیسری ڈائمنڈ جوبلی فلم، اور مجموعی طور پہ 4 فلمیں، یعنی پلاٹین جوبلی بھی اس کو ملا لیں. تو چند وریام کا آپ دیکھیں الگ سے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. سنگم سنیما گجرانوالا 190 ریکارڈ توڑ شو، جہانگیر کیسر اس کے ڈائریکٹر تھے. آگے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی فلم جو تھی وہ ساتویں آنے والی فلم جو تھی وطن تھی. وطن کا اشتہار ہمیں نہیں ملا، حسن طارق صاحب کی فلم تھی، رانی شاہد اس کے لیڈ کردار انہوں نے کیے تھے وطن کے، اور یہ جو تھی اس کا ہمیں اشتہار نہیں ملا. لیکن آپ کے ریکارڈ کے لیے میں بتاتا چلوں کہ کراچی میں یقیناً یہ لگی ہوگی، پنڈی میں اور لاہور میں اس کا ریکارڈ نہیں ملا. ہو سکتا ہے تاخیر سے آئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ سنیما نے اتار دی ہو، یا جو بھی ہے. بہرحال فلم کے تو ہم نے کافی تعریفیں سنی تھی، لیکن قربانی فلم جو تھی، بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے سنیموں کے اوپر فلمیں جب چل رہی ہوتی ہیں، وہ پہلے آئی تھی عید الفطر سے، اور پرنس سنیما آپ کے سامنے اشتہار ہے لاہور کا، وہ لگی رہی وہاں پہ. قربانی پرویز ملک صاحب کی فلم ہے، میری آل ٹائم فیوریٹ فلم ہے. ندیم صاحب کی بہت اچھی فلم، جو کہ انہوں نے داڑھی بھی رکھی، بڑی زبردست سٹوری، ایکٹنگ، ڈائریکشن، اس کے گانے، ایک ایک چیز اس کی بڑی کمال تھی. تو قربانی فلم پرنس سنیما لاہور پہ لگی رہی تھی. تو یہ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ چاچا بھتیجا میں انجمن، چند وریام میں انجمن، شیر خان میں انجمن، سالہ صاحب میں انجمن، ملے گا ظلم دا بدلہ میں نہیں تھی. تو چاچا بھتیجا پتہ نہیں کتنی چلی تھی، لیکن یہ جو میں نے باقی فلمیں بتائی ہیں 3 فلمیں ڈائمنڈ جوبلی، یہ میرے خیال میں کسی ہیروئن کا ریکارڈ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں 3 فلمیں جو ہیں جنہوں نے ڈائمنڈ جوبلی کی وہ ریلیز ہوئی یہاں پہ. شیر خان میں سلطان راہی، چند وریام میں سلطان راہی، سالہ صاحب میں سلطان راہی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا ان کا سکہ چلتا تھا، اور یہ ایک ریکارڈ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ عید پہ آنے والی کوئی اتنی کامیاب فلمیں میرے خیال میں شاید ایک عید پہ شاید ہی آئی ہوں گی. فلمیں آئی ہوں گی، گولڈن جوبلی کی ہوگی، اچھی چلی ہوگی، لیکن جن کا آج تک نام ہے، شیر خان کا آج تک نام ہے، چند وریام اور سالہ صاحب اپنے گانوں کی وجہ سے، ہر لحاظ سے وہ آج تک ان فلموں کو یاد کیا جاتا ہے. بعد میں بڑی فلمیں آئی تو اس کے حوالے سے بھی اس زمانے میں شاید کامیاب بھی ہوئی تھی، لیکن ان کو سدا بہار فلمیں نہیں کہا جا سکتا. اردو فلمیں بھی کچھ ایسی ہیں جو سدا بہار فلمیں ہیں، لیکن 1981 کا یہ ریکارڈ اپنی جگہ پہ ہے. اور ہاں جاتے جاتے ہم راجہ فیض صاحب کو بھی ذرا، راجہ فیض صاحب جو انجمن کے بہت بڑے فین ہیں، وہ یقیناً خوش ہوئے ہوں گے یہ والا آج دیکھ کے. وہ اکثر ہمیں فون بھی کرتے رہتے ہیں، ہماری بات بھی ہوتی رہتی ہے، ہمارے دوست ہیں، تو وہ ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو ان کا بھی تذکرہ اس لیے آیا کہ انجمن صاحب کے کیونکہ فین ہے، تو ہم بتاتے چلے انجمن صاحبہ کی جو کامیاب فلمیں تھیں، تو یہ اس وجہ سے تھی. تو ابھی تک کے لیے اتنی 1982 کی فلموں کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.